نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ ہمارے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم لوگ قرآن پاک کی ترجمہ سلسلہ وار سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور اس پر کچھ چند گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آسانی فرمائے۔ کوئی غلطی ہونے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ بھی معاف کرے اور آپ تمام حضرات بھی معاف کریں، اور اپنی جو بھی اس پر اپنا مطلب کہ ہمارے لیے کمنٹ ہو یا سجیشن ہو، آپ ہمیں ضرور اطلاع کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے قبول بھی کریں گے اور ہم اپنی غلطیوں کے لیے معذرت بھی چاہیں گے۔ تو ہم لوگ قرآن پاک کی سورہ التوبہ پہ ہیں۔ سورہ التوبہ پہ تقریباً ہم لوگ 122 آیت تک پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے آگے کی آیت پر انشاءاللہ غور و فکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر پسند آوے تو آپ اسے ضرور آگے بھی بڑھاویں، اپنے تئیں روک کے نہ رکھیں اور پورا سنیں، یہ بھی آپ سے گزارش ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سورہ التوبہ کی آیت نمبر 123 اور اس کے آگے کی: اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ بے شک الحمدللہ، اول تو یہ کہ ہم لوگ اس بات کو یقین مان لیں اور یقین مان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ جو بے شک تقوی اور پرہیزگاری پر زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہے نا۔ تقوی لازمی ہے، پرہیزگاری لازمی ہے، اور ایک اللہ پر یقین لازمی ہے۔ اگر ہم یہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور کسی بھی طرح کے عمل ہم کر رہے ہیں، اور اگر ہم حق پر اور حق کے ساتھ اور حق کے لیے اگر ہم کسی بھی جد و جہد میں ہیں، تو یہ یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ساتھ ہے، فتح اس کے ساتھ ہے، کامیابی اس کے ساتھ ہے۔ اب کامیابی کا آپ ہرگز یہ نہ مانے سوچیں کہ میں ابھی نکلا اور بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ میرے ہاتھ میں لا کے لڈو رکھ دیں۔ جسٹ لائک بعض وقت لوگ ایسا کبھی کبھی سوچ بیٹھتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا مگر مجھے کچھ نتیجہ نہیں ملا۔ عام لوگ یہاں پر یہی جو متقی کا لفظ آیا ہے نا، یقیناً اسی بات کے لیے آیا ہے کہ متقی اگر ہم ہوں گے اگر نا، تو یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئے گی، بلکہ یہ بات ذہن میں ایسی آئے گی کہ ہم نے اپنا فرض کیا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فائدہ امیجیٹ ہو، تھوڑا بعد ہو یا آخرت میں ہو، فائدہ ہمیں ملنا ہے، یہی یقین ہونا چاہیے اگر ہم حق پہ ہیں تو۔ ایک بات تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں اس وقت میں، اس دور میں، جبکہ تمام کفار جو ہیں کہ سازش میں لگے تھے، ہے نا۔ جیسا کہ ابھی ہم لوگ اوپر کی آیت میں، یہی سورہ توبہ کے اوپر کی آیت میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تبوک کا وقت تھا اور تمام جو ہے کہ کئی طرح کے غزوات ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے، ہر طریقے سے لوگ جو کفار ہیں، جو منافق ہیں، جو مشرک ہیں، ہے نا، وہ مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور طرح طرح سے تجویز کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کرو۔ یہاں تک کہ دور سپر پاور تک جو ہے کہ اپنا جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ریکمنڈیشن کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مارو، مسلمانوں کے خلاف وہ جو ہے کہ سازش کر رہے ہیں، اور سپر پاور کے دماغ میں مسلمانوں کے لیے جو ہے کہ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ اب ہو الٹا رہا ہے،
وہ الٹا رہا ہے، یعنی کہ ان کی تمام سازشیں، ان کی تمام کوششیں، ان کی تمام محنتیں جو ہیں کہ بار 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 ناکام ہو رہی، کیونکہ یہ جھوٹ پر ہیں، کیونکہ یہ جھوٹ پر، ایک تو یہ خود غلط کر رہے ہیں اپنے لیے بھی، ہے نا، اچھا، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ایمان پر ہیں، جو صحیح پر ہیں، جو حق پہ ہیں، اس کے خلاف یہ دوسروں کو بھڑکا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور فتح پہ فتح، فتح پہ فتح، فتح پہ فتح، فتوحات سے جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو انعام عطا فرما دیا، اور ہر طرح کی، چاہے وہ چھوٹی جنگ ہو چاہے وہ بڑی جنگ ہو، ہر جگہ مسلمانوں کا غلبہ، اور مسلمانوں کا جو ہے کہ کہہ لیجیے ایک طرح سے جو ہے کہ پاور جو ہے کہ امپروو ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں غزوہ تبوک میں کیا ہوا؟ مسلمان فتح ہو گئے۔ اس سے پہلے مکہ فتح ہوا، اس سے پہلے خیبر فتح ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مسلمانوں کی رفتہ رفتہ طاقتیں بڑھ رہی ہیں، مسلمانوں کی قوت بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کا جو ایریا ہے نا وہ بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، سب سے پہلے جو تمہارے ارد گرد یہ جو کفار ہیں نا، یہ جو تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں، اول تو ان کو تم ختم کرو۔ اور یہ جنگ کا ایک منصوبہ ہوتا ہے، کہیں بھی آپ دیکھیے، اگر ہم بادشاہوں اور راجہ مہاراجاؤں اور حکمرانوں کے وقت میں بھی اگر دیکھیں تو اگر کوئی بھی بادشاہ اگر اس جگہ پر سلطنت یا حکومت اپنا ریاست قائم کیا ہے تو جو تمام غدار ہوتے ہیں ان کو پہلے ختم کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سمپل ہے۔ اور یہ حکم کہاں سے ملا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ یہ جو تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں نا، جو غدار ہیں، جو کفار ہیں، جو تمہارے طریقے سے جو ہے کہ تمہارے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور سب سے پہلے کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا کہ آدمی کا گھر کا بیدی لنکا ڈھاوے، کہاوت ہے نا، تو ممکن ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد اگر ہمارے غدار ہیں، ارد گرد جو ہے کہ کفار ہیں، ارد گرد جو ہے کہ مسلمانوں کے دشمنان ہیں، ارد گرد ہمارے اوپر سازش کرنے والے ہیں، ارد گرد جو ہے کہ ہمارے اوپر طرح طرح کے منصوبہ بنانے والے ہیں، تو اول تو یہ کہ سب سے پہلے ان کو ختم کرو، ہے نا۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا جو ہے کہ احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی فتوحات سے نوازا کہ پورا عرب جزیرہ جو ہے کہ مسلمانوں کا ہو گیا، اور اسلام قائم ہو گیا، اسلام کا جھنڈا لہرا گیا، اور یہاں تک کہ اسلام اب آگے پھیل رہا ہے نا۔ اور تمام آپ کے روم تک چلا گیا، اور روم کا جو بادشاہ ہے ہرقل، وہ جو ہے کہ جو ہے اسلام کو جو ہے کہ ابھی مانا تو نہیں ہے اس وقت تک، یعنی کہ جس وقت یہ آیت اتری، لیکن وہ اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مان لیا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے اور اسلام سچا مذہب ہے۔ تبھی تو اس نے جنگ نہیں کیا، اس نے کہہ دیا اپنے لوگوں سے کہ لوگوں، جنگ ہم ان سے نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور مسلمان فتح ہو گیا بغیر جنگ کی روم سے، جبکہ سپر پاور ہو، ٹھیک ہے۔ فارس جس نے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کے خط کا بے عزتی کیا، اس نے ٹکڑا کیا، ہے نا، اس نے بہرومتی کیا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جس طریقے سے اس نے میرے خط کو ٹکڑا کیا، اللہ اس کے ریاست کو ٹکڑا کر دے گا، اور فارس ٹکڑے میں تبدیل بدل گیا، ٹکڑے ہو گیا، یہاں تک کہ آج اس دور میں فارس پورا جو ہے کہ مسلمانوں کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا ایران کیا ہے؟ وہی ہے نا۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرمائے کہ اپنے آس پاس کے جو بھی کفار ہیں، ہے نا، سب سے پہلے تم ان کو ختم کرو۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، کمزوری نہیں، لچیلا پن نہیں، مروت نہیں، ہے نا، تاکہ ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو، وہ آپ کے خلاف جو ہے کسی بھی طرح کا سازش کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے، صحیح ہے نا، 10 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سوچے،
ان کے اندر یہ ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان کے خلاف سازش کریں، ہے نا؟ نہ بابا نہ. تو یہ ہے کہ کمزور نہیں ہونا، مضبوط رہنا، سخت رہنا، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ آپ کو کمزور. جنرلی اگر دیکھا جائے تو انسان پھنس کب جاتا ہے؟ انسان کب پھنس جاتا ہے؟ جب وہ کہہ لیا جائے کہ کسی کے باتوں میں آ جاتا ہے، محبت میں آ جاتا ہے نا، چال میں آ جاتا ہے، سازش میں آ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے. ہاں، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سختی سے کہا کہ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ. بے شک کلیئر ہے، اوکے، انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہوگا. ہاں، اب یہ ہے کہ کچھ لوگ نفرت کی جو اینک لگا کر کے جو دین یا قرآن کو پڑھتے ہیں نا، تو وہ نفرت والی لائنیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے قرآن میں لکھا ہے کہ کفار آس پاس کے کفار کو مارو. اما پوری بات پہلے سن لیا کرو، ہے نا، پوری بات پہلے جان لیا کرو کہ کس وقت یہ آیت اتری، کس موقع پہ اتری، کس کے لیے اتری، کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پوری بات مان لو، ہے نا. آج کل میں دیکھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہے بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں، بعض مسلمان نعوذ باللہ، اور کچھ اپنے آپ کو جو ہے کہ نام تو مسلمان کا ہے اور چورا کسی اور کا ہے، اور کچھ جو کھلم کھلا جو ہے دشمنی کرتے ہیں، ان کو کہیں سے اڑتی پھرتی کوئی آیت ان کو کان میں چلی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے کہ جہاں جی میں آتا ہے وہاں پر ٹھوکتے رہتے کہ دیکھو ان کے یہاں یہ لکھا ہے، ان کے یہاں لکھا ہے. اب آپ پوری باتیں سن لیا کرو، اس کے بعد پھر بولا کرو. لیکن ہمارا قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں لکھا ہے جس کے اوپر کوئی بھی شخص، کوئی بھی بندہ جو ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو ہے کہ کچھ بھی اعتراف کر سکے یا انگلی اٹھا سکے. یہ قرآن ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کہ اس پورے کائنات کا مالک جو ہے اس کا لکھا ہوا، اس کا کلام ہے. تو خدا کے واسطے جو ہے کہ اللہ کے کلام پر کسی بھی طریقے کا کوئی بھی کمنٹ کرنے سے پہلے 1000 مرتبے جو ہے کہ پہلے اس کو پڑھو اور سمجھو، اور نہ سمجھ میں آوے تو کسی بہترین عالم سے جا کر کے اس کے بارے میں پوچھو، تب اس پہ کمنٹ کرو، ٹھیک ہے نا. بہرحال آگے دیکھتے ہیں. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے. تو جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت جو ہے کیوں اتارے ہیں؟ یہ آیت اتارے ہیں ان منافقوں کے بارے میں. اللہ نے قرآن میں بتایا، پکچر کھینچ دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان منافقوں کے بارے میں پکچر کھینچ دی کہ منافق ہے دل میں، جن کے اندر منافقت ہے، جو اوپر سے تو مسلمان ہیں، ہے نا، لیکن ہے اسلام ان کے اندر نہیں، ان کے اندر ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں ہم لوگ اوپر بہت باتیں کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایسے جو منافق ہیں، جب اللہ کے رسول بلاتے تھے، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے کہ اب قرآن کی آیت آئی ہے، سورت آئی ہے، اور اس کو جب بیان کرتے تھے، جب وہ سبھی لوگ کو بلاتے تھے اور خطبہ دیتے تھے، اور خطبہ میں جو ہے کہ سبھی کو بلایا جاتا تھا، وہ منافق بھی آتے تھے، وہ منافق بھی شامل ہوتے تھے، ہے نا. اپنے آپ کو جو مسلمان دکھاتے تھے وہ بھی آتے تھے، شامل ہوتے تھے. اور جب اللہ کے رسول ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورت سناتے تھے تو وہ لوگ اندر ہی اندر مسکیاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، نعوذ باللہ. اور ایک دوسرے سے جو اپنے لوگوں ہیں ان سے بولتے تھے کہ ہاں دیکھو یہ اللہ کی آیت اتری ہے، دیکھیں اس سے کس کو فائدہ ہوتا ہے، بڑا کسی کا ایمان تازہ ہوتا ہے، کس کا ایمان تازہ ہوتا ہے. دیکھیں اس طریقے سے، دیکھیں بعض اگر ہم اس کو اپنے ارد گرد اور اپنے لوگوں مطلب کہ کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں اگر ہم خیال کر کے سوچیں تو ہمیں لگے گا کہ جو لوگ کمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں نا، کیسے کمنٹ کرتے ہیں، دیکھو یہ چیز آیا ہے، دیکھو بڑا ان کا فائدہ ہوگا. لوگ نہیں وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں اس کو،
ताना देना, या फिर जस्ट लाइक उसको क्या बोलते हैं भाई कि क्या कहते हैं कि वो अभी वो लफ्ज जहन में नहीं आ रहा है, मतलब कि वो कमेंट करना कि हाँ देखो ये चीज़ आ गई, अरे यार इसको तो, इससे तो बड़ा मुसलमानों को फायदा होगा, मतलब ये इस तरीके का। अब देखो इस आयत से तो मुसलमानों को बड़ा फायदा होगा, मजाक उड़ा रहे, हंस रहे। तो अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी इस करतूत को पकड़ लिया, सुन लिया, और सुनने के बाद जो है ना वो कुरान उतार दिया। कुरान में इस बात को बता दिया, देखो मुनाफिक ऐसे हैं। मुनाफिक कैसे हैं? ये मुनाफिक जब सूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुरान की आयत उतर रही है तो ये अपने में मजाक उड़ा रहे हैं। किसका मजाक उड़ा रहे हैं? कुरान का, कुरान के आयत का, सूरे का, अल्लाह के रसूल का, मुसलमान का, किसका? सबका मजाक उड़ा रहे हैं। और अल्लाह ने इस चीज को पकड़ रखा। अल्लाह से तो कुछ छिपा नहीं, अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह ने यहाँ पे बयान कर दिया। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो बाज़ मुनाफिकीन कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान को ज्यादा किया है। सो जो लोग ईमान वाले हैं, उस सूरत ने उनके ईमान को ज्यादा किया। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ कहते हैं कि वाकई में जो ईमान वाले हैं ये सूरह ने उनके ईमान को ज्यादा कर दिया, बढ़ा दिया। ईमान तो ऐसा है ना कि हम कुरान या अल्लाह के रसूल या फिर दीन की बात या फिर किसी भी तरह का हम अगर कुरान, हदीस, रसूल और के बारे में हम बात करते हैं या सुनते हैं या ऐसे मजलिस में बैठते हैं तो बेशक हमारा ईमान ताज़ा होता है, बेशक हमारा ईमान ताज़ा होता है, हमारा ईमान बढ़ता है, हमारा ईमान हमारे सीने को जो है ना और ज़्यादा खोल देता है, हमारे दिमाग को खोल देता है, हमारी सोच को खोल देता है, हमारे नज़रिए को खोल देता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि ऐ मुसलमानों, ऐसे लोगों के बीच में बैठो, ऐसे लोग के बीच में बैठो जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात होती है। ऐसे मजलिस में रहो जहां पे अल्लाह रसूल, अल्लाह की, रसूल की और कुरान की बात होती है, दीन की बात होती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा ईमान ताज़ा होता है और हमारा ईमान में और बढ़ोतरी होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बेशक इन आयत से, इन सूरत से मुसलमान वालों का ईमान और बढ़ गया। जो मुनाफिक है ना, वो तो मुनाफिक है, वो मजाक भले उड़ाए, वो तो अपना नुकसान कर रहे हैं। एक तरफ वो अपना नुकसान कर रहे हैं और एक तरफ ईमान वाले का ईमान बढ़ रहा है ना। और जिनका बढ़ रहा है उनके लिए अल्लाह ताला कहते हैं वह खुश हो रहे हैं। कौन? ठीक है ना, बेशक ठीक है, कौन खुश हो रहा है? वो मुनाफिक मजा ले रहे हैं। ठीक है ना, आगे हम लोग बात करते हैं। और जिनके दिलों में रोग है, इस सूरत ने उनमें उनके गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा दी और वह हालत कुफ्र ही में मर गए, देखिए अल्लाह यहाँ पर क्लियर कर दिया, यानी कि वो जो मुनाफिक जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो हंस रहे हैं अल्लाह के कलाम पे हंस रहे हैं और ऐसे कर करके ना एक दूसरे से बात कर रहे हैं और मुसलमानों को छेड़ रहे हैं कि देखिए किसका ईमान बड़ा, ठीक है ना, और मजाक उड़ा रहे हैं। तो अल्लाह ने वहां पे कह दिया कि वो तो अपना नुकसान कर रहे हैं और बेशक जो मुसलमान हैं, जो ईमान वाले हैं, उनका ईमान बढ़ रहा है। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं और जिनके दिलों में रोग है, यानी वो मुनाफिक जिनके ऑलरेडी जो है कि उनका दिल जो है कि निफाक से भरा हुआ है, मर्ज है और उनके गंदगी भरी हुई है, उनके दिल और दिमाग में गंदगी भरी हुई है। इस सूरत ने उनमें से उनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा दी, यानी कि उनका दिमाग जो पहले से ही गंदा था उनका और गंदा पड़ गया। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, आपके सामने अगर अच्छा खाना पेश किया जा रहा है तो एक इंसान होता है जो उस खाने की तारीफ करता है, शुक्र अल्लाह करता है ना। और एक इंसान जिसके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, जिसके मुंह से तारीफ निकलती नहीं है, तो उसको बेहतरीन खाना भी कैसा लगेगा? उसमें भी कुछ ना कुछ गंदगी लगेगी। जैसे लोग नहीं होते, बाज़ लोग शादी में जाते हैं तो वहाँ की अच्छाइयों को बयान कम करते हैं, वहाँ की
جو برائی نہیں بھی بولنی وہ نکال کر بولنے لگتے، ارے یہاں وہاں کا کھانا تو صاحب ایسا تھا ویسا تھا، تمام طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ منافق ایسے ہیں کہ یہ منافق کے سامنے اچھی چیز بتائی جا رہی ہے تو بجائے اس کو ماننے کے الٹا اس پہ مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ نے کہہ دیا کہ ان کی جو اندر گندگی بھری ہے نا وہ گندگی اور بڑھ گئی ہے نا. اور اسی گندگی کے ساتھ، اسی جو ہے کہ منافقت کے ساتھ اور اسی مرض کے ساتھ اور اسی گندگی کے ساتھ وہ یہاں تک کہ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ہے نا. ایک بار پھر سے، اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر ہی میں مر جائیں گے، ہے نا. اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا، آگے دیکھتے ہیں، اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے. بے شک دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا یہ ایک بات واضح کر دی ہے نا. اس دور کے منافقوں کے اوپر بھی اور آج بھی اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہے نا، اس دور کے بارے میں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ یہ لوگ جو اتنا بڑبولے ہیں، جو اپنا مذاق اڑا رہے ہیں اور کفر پر آمادہ ہے نا، اور بعض جو ہے کہ چھپے ہیں اور بعض جو کھلے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہر جگہ کہیں نہ کہیں پر ان کو جو ہے کہ ان کی حالات کے بارے میں بتا بھی رہا اور ان کے حالات کو گھٹا بھی رہا ہے. بعض وقت کھل کے، جیسے فرض کیجئے خیبر میں منافق کیا تھے، جو یہودی تھے وہ ختم ہو گئے، فتح مسلمانوں کی ہو گئی. مدینہ میں جتنے جو ہے کہ یہودی تھے سب کو جو ہے کہ نکال دیا گیا، ٹھیک ہے نا. اور آپ کے اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس پہ آلریڈی پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اگر ہم پہلے کی بھی آیتوں پہ غور کریں تو کس طریقے سے منافقوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مات دی ہے، شکست دی ہے، اس پہ ہم لوگ بات کر چکے ہیں. تو یہاں پر پھر ایک ڈکلریشن ہے کہ اللہ نے ان کو سال میں 2 بار 3 بار کسی نہ کسی طریقے سے یعنی کہ بعض جنگ میں، بعض ان کے اسباب میں، ان کے آمدنی میں، بعض ان کے گھریلو معاملات میں، بعض ان کے مرض میں، بعض ان کے جو ہے کہ قرآن کے ذریعے ان کی حقیقت کو بیان کر کے ان کے حالات کو شکست دینا، ہے نا. یعنی کہ کئی طریقے سے اللہ نے ان کو کہیں نہ کہیں سے ان کو دکھا دیا، ان کو ہرا دیا تاکہ وہ عبرت حاصل کر سکے. فرض کیجئے کہ اگر وہ ہنس رہے، مذاق اڑا رہے، فار ایگزامپل ابھی ہم امیجیٹ کی بات پہ آتے ہیں، اگر وہ قرآن کی آیت پر مذاق اڑائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بات کو قرآن میں اتار دیا، تو دیکھا جائے جن کے اندر غیرت ہے تو ان کو جو ہے کہ سوچنا چاہیے نا کہ اللہ نے ان کی بات کو، ان کی چغل کو پکڑ لیا اور یہاں پہ اتار دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی امیجیٹ کی بات ہم نے بتایا. ادروائز اس طریقے سے اگر ان منافقوں کے اس دور کے حالات کو دیکھیں تو سال میں 1 اور 2 کئی بار جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ناکامیابی دی، ان کے مشکلات میں ان کو ڈالا، ان کے ساتھ جو ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ایک طرح سے نصیحت، مطلب کہ کہہ لیا جائے کہ ان کو ایک یہ دکھایا کہ بھائی تم سمجھ جاؤ، ابھی بھی سمجھ جاؤ، آفت آئی ہے نا. تو بہرحال ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال 1 بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے، پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے نہ نصیحت قبول کرتے، ہے نا. تو یہ آج کے پیریڈ میں بھی اگر دیکھیں تو ہمارے ارد گرد اگر کوئی بات، اگر کسی کے اوپر بھی آفت آ رہی ہے نا، تو ہم نے جو ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے، عبرت لینا چاہیے، اور ہم کو جو ہے کہ اپنے اعمال کو ایک بار درست کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، ہے نا، اور نصیحت لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اوکے، آگے دیکھتے ہیں. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں. کون؟ یہ جو منافق ہے نا. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کے راز کو کھول رہا ہے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پھر ان کے جو منافق ہیں ان کے راز کو یہاں پہ پھر کھول رہا ہے. کیسے کھول رہا ہے کہ وہ جو ہیں جب اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے اور سورت پڑھی جاتی ہے اور اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ بیان کرتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو جمع کرتے اکٹھا کرتے ہیں تو وہ تمام آتے ہیں, ان میں منافق بھی آتے ہیں اور منافق جو ہے نا کنکھی سے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ آیت اتری ہے نا, تو وہ جو ہے کہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو ان کے دل پر تو ایک کہہ لیجیے کہ ان کو چوٹ لگتی ہے نا, تو وہ جو ہے کہ پریشان رہتے ہیں نا, اور وہ جو ہے کہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں, پھر چل دیتے اور وہ چھپ کر کے جیسے کیسے کہہ لیجیے کہ ایک چور کو ایک مجلس میں چور کھڑا ہے, ٹھیک ہے نا, اور لیڈر بول رہا ہے کہ چور ایسا ہوتا ہے اور پورا بارے میں بتا رہا ہے. اب چور کیا کرتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے سرکنے کی کوشش کرتا ہے مجلس سے, وہ آنکھ چراتا ہے لوگوں سے, ہے نا. ایک پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو کچھ اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ دیے کہ وہ جو ہے کہ دیکھنے لگتے ہیں اور جو ہے کہ دھیرے دھیرے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیا ہے نا, اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں, کیونکہ ان کے پاس جب اچھی بات بتائی جا رہی ہے, قرآن کی بات بتائی جا رہی ہے, لیکن وہ سمجھ نہیں رہے, تو اللہ نے ان کے دل کو ہی پھیر دیا کہ جاؤ اب تم اسی حالت میں تمہارا خاتمہ ہوگا اور تم اپنے انجام کو بھگتو گے, ٹھیک ہے نا. آگے دیکھتے, تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائیں, تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہارے جنس سے ہیں, جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گرا گزرتی ہے, جو تمہارے منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں, ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. الحمدللہ الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ہمارے آقا ہمیں رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے نا, کہ تمہاری جنس کیا ہے نا, تمہاری میں سے کیسے جن کے بارے میں تم بخوبی جانتے ہو, جن کے بارے میں تم بخوبی جانتے ہو, ان کے نسب کو بھی جانتے ہو, ہے نا, اور ان کو بھی جانتے ہو ہر طریقے سے, ہے نا. ہم نے اپنا پیغمبر یعنی میسنجر, ہے نا, اپنا پیغمبر چنا اور وہ تم کو تمہارے ہی لینگویج میں, تمہارے ہی طریقے سے, تمہاری مطلب کہ کہہ لیا جائے کہ تمہارے درمیان میں تمہیں سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, ہے نا, اور تم کو ڈرا رہے ہیں, تمہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جہنم کی آگ سے, ٹھیک ہے نا. یہ تو بہت بڑا کرم ہے. فرض کیجئے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ان کو نبوت ملی اور مکہ میں اپنی جو بات ہے, اللہ کا جو کلام ہے سامنے لائیں, ہے نا, وہ وقت جو ہے کہ جہالیت کا دور گزر رہا تھا. کتنی طرح کی ظلم ہو رہے تھے اور کتنے طرح کے برائیاں جو ہیں کہ چاروں طرف تھیں, ہے نا. نہ کہ صرف مکہ میں, پوری دنیا میں. اگر ہم پوری دنیا کا ہسٹری نکال کر کے اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم غور کریں گے 1500 سال پہلے کیسی ظلم نہیں ہوتے تھے اور کیسی چیزیں نہیں ہوتی تھی. یہ تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد, ہے نا, اور اللہ کا جب کلام آیا اور جب توحید بلند ہوا اور اللہ کی تمام چیزیں سامنے آئیں تو برائیاں دھیرے 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 دور ہٹتی چلی گئی, ٹھیک ہے, دور ہٹتی چلی گئی. آج ہم جس جگہ پہ پہنچے یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے مقام پہ لائے کہ آج ہم عزت کی کھانا کھاتے ہیں, الحمدللہ, ہے نا, عزت کا کپڑا پہنتے ہیں, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اور ہم نماز پڑھتے ہیں. اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائیں
ہے جو تمہارے جن سے ہیں جن کو تمہارے مضرت کے بعد نہایت گرا گزرتی ہے، یعنی کہ اگر ان کو تمہیں تکلیف دینے والی باتیں ان سے کہی جاتی ہیں تو انہیں بہت تکلیف ہوتا ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان ہے۔ آئیے ہم اور آپ ایک بار اس بات پہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے اگر ہماری تکلیف، ہماری پریشانی، ہمارے جو ہے کہ اللہ کا عذاب کے بارے میں اگر بتایا جاتا ہے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، انہیں بہت تکلیف۔ یہی تو وجہ ہے، یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو بات ہے کہ وہ توحید کی بار دعوت دے رہے ہیں اور لوگ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پورے بدن سے کہ خون خون زخمی ہو گیا، پیروں میں جو ہے کہ خون ہو گیا، اور اسی حالت میں جو ہے کہ وہ چل رہے ہیں اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ طائف میں کیا ہوا تھا، ہے نا، یہی نہ تھا معاملہ، لیکن اللہ کے رسول مسلمانوں کے بارے میں، ان کے حق کے بارے میں اور جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے وہ مشقت کرتے رہے، اور انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کہ جن کو تمہارے مضرت کے بعد نہایت گرا گزرتی ہے، جو تمہارے منافعت کے بارے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول جو ہمارے فائدے کے بارے میں خواہش مند رہتے ہیں، جس سے کہ ہمارے فائدے کی خبر ان کو ملے، جیسے کہ جنت کی خبر ملے یا مسلمانوں کی فتح کی خبر ملے، اس کا خواہش مند رہتے ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ بڑی ہی شفیق اور مہربان، بے شک ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں، بے شک اور بے شک۔ ایک بار پھر سے دہراتے ہیں، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہارے جنس ہے نا سے ہیں، جن کو تمہارے مضرت نہایت گرا گزرتی ہے، جو تمہارے منافعات کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربانی ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے نا؟ ایک بات اور چلتے چلتے ہم لوگ اس بارے میں تھوڑا سا غور کر لیں۔ دیکھیے یہ بھی ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر چاہتے، ہے نا، حالانکہ اس وقت بہت سارے منافق جو تھے، مشرک بھی نے بھی کہا تھا، ہے نا، کہ اللہ کو اگر پیغمبر اتارنا ہی تھا تو کیوں نہ اپنے فرشتے کو بھیج دیے ہوتے۔ پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے پیغمبر جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ کلام لے کر کے آئے کہ میں اللہ کا چنا ہوا نبی ہوں، تو ان پر بھی جو کفار تھے، ہے نا، جو کفر پہ آمادہ تھے، انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ اللہ کو پیغمبر اتارنا ہی تھا تو آپ کو ہی نبوت کیوں ملی، کیوں نہ اپنے کسی فرشتے کو اتار دیے ہوتے۔ یا پھر اب یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی جو ہے کہ جو کفار تھے اور جو مشرک تھے نا، وہ یہ کہیں کہ آپ کو ہی کیوں پیغمبر بنے، فرشتے کو اتار دی ہوتے۔ یا پھر فلانا شخص جو بڑا ہی امیر اور بڑا ہی دولت مند اور بہت بڑا سردار اس وقت کا تھا، اس پر کیوں نہیں نبوت اتارے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے کہ ایک الزامات ہیں۔ اب میں اس پر تھوڑا دلیل یہ دوں گا کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی فرشتے نبی بن کے یا اللہ کے رسول بن کر کے آئے ہوتے اور وہ کہتے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، انسانی شکل میں آتے اور کہتے، تو جو کفار تھے نا، جو منکرین جو تھے نا، وہ بھی ان کی بھی بات کو نہ مانتے، اور بلکہ یوں اس طرح سے الزام لگاتے ہیں کہ بھئی یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے، انسان ہوتے تب نہ ہم جانتے، انسانوں کے لیے یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ تو فرشتے ہیں، فرشتے کے لیے تو کام آسان ہے، ان کے لیے کہنا آسان ہے۔ ہم جو ہے کہ جن تکلیفوں سے گزرتے ہیں، ہم جن
آزمائش سے گزرتے ہیں یہ فرشتے کیا جانے، کہتے کہ نہیں کہتے، یہی بات کہتے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے، ہے نا، اس آیت میں کیا ہے، تمہارے میں سے، یہ ایک حکمت ہے کہ اللہ نے ہمارے ہی جیسے، بے شک وہ ہمارے جیسے، ہم تو خیر بہت ہی گنہگاروں میں سے ہیں، اور ہم بندوں کی تو کیا اوقات کہ ہم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کی برابری کریں۔ کہنے کے سینس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تمہارے جنس معنی کہ ایک طرح سے دیکھا جائے انسان، ٹھیک ہے نا، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کے ہم خاندان کو جان رہے ہیں، جو خاندان بالکل پاک دامن رہا، ہے نا، جو خاندان بالکل پاک دامن رہا، جن کے اوپر کبھی کسی طرح کا الزام نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے رسول ایسے جن کو بچپن سے لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کسی کا مال نہیں کھایا، انہوں نے کسی بھی طرح کا وعدہ شکنی نہیں کیا، یعنی کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایسا موضوع نہیں تھا جو ان کے اوپر الزام لگایا جائے۔ وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے نیک جو ہے کہ پاک اللہ کے بندے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے ان پر اپنی نبوت عطا فرمائی، اور وہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام کلمات کو ہمارے سامنے رکھا جو ان کے اوپر اتری، ٹھیک ہے نا، اور خود بھی اس طریقے پر وہ جئیں، یعنی کہ جہاں پر کھانا ملنا مشکل تھا، جہاں پر، اب آپ یہ سوچ لیجیے کہ انہوں نے کتنی جنگیں جو ہیں کہ فاقے میں رہ کر کے لڑیں۔ غزوہ خندق کیا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے اللہ کے رسول نے جو ہے کہ اس کی تیاری کی تھی۔ اور بھی بہت سارے ایسے موقع ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جو ہے کہ ایک مطلب کہہ لیا جائے کہ ہم اور آپ کے ساتھ جو ہیں کہ اس طریقے سے جد و جہد کیے، جو ہم تکلیف اپنے اوپر سہتے ہیں وہی تکلیف، بلکہ اس سے زیادہ تکلیف انہوں نے سہا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کیسے ہیں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر کسی بھی طرح کی پریشانی یا کوئی برا معاملہ آتا ہے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، انہیں بہت تکلیف، وہ کس قدر جو ہے کہ اپنے امت کے لیے پریشان ہیں، اپنے لوگوں کے لیے پریشان ہیں، کہ اگر ہم میں کسی بھی کوئی طرح کی پریشانی آتی ہے تو ان کے اوپر بہت تکلیف ہوتی ہے، گراہ گزرتی ہے، اور اگر ہمارے کوئی فائدے کی بات ہوتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، ہے نا، اور خواہش مند رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی جو ہے اپنی امت کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی کہ ہماری امت جہنم کے آگ سے بچ جائے، قبر کے عذاب سے بچ جائے، ہے نا، قبر کے اندر کے جو سوالات ہیں ان میں آسانی ہو جائے، قیامت کے روز کے جو سوالات ہیں وہ آسان ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال تو یہ تمام چیزیں ہم لوگوں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے جانی۔ اب ایک اس سورہ توبہ کے آخری آیت ہم لوگ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے یہ سورہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر ہم اگلے سورہ پر آئیں گے۔ آخری پھر اگر روح گردانی کریں، اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان یا پھر اپنے انسان، اپنے تمام مخلوق کے لیے اتنا بڑا قرآن معجزہ اتارا، نبیوں کو اتارا، آخر میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارے، جنہوں نے ساری حق کی باتیں ہمارے سامنے رکھ دی، کھول کے رکھ دی، اور خود اس پر وہ جیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ میں کہا کہ ہمارے آقا اور قرآن وہ ہمارے آقا، یعنی کہ کتنی ایک لفظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے کتنے بڑھیا سے بیان کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم انسانوں کے اوپر اتنا احسان کر دیے، پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ بڑے عرش کا مالک ہے،
بے شک بے شک بے شک اور بے شک، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو برادران ناظرین، یہاں پر ہماری یہ سورہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ ہم لوگ نئے پارٹ میں پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صدق اللہ العظیم۔